السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی کے تخت پر جب سلطان غیاث الدین بلبن بیٹھا تو اس نے سلطان السلاطین محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نیچا دکھانے کے لیے ایک علمی مجلس منعقد کی۔ لیکن اس مجلس میں جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو آپ نے اپنے علم سے مخالفین کو لاجواب کر دیا۔ سلطان اس بات سے نہایت ہی خفا ہوا، لیکن اگلے ہی دن اسے جنگ پر جانا تھا، لہٰذا وہ یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ میرے آنے سے پہلے نظام الدین دلی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ بنگال میں جب سلطان جنگ کے لیے گیا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی فتح کے لیے دعا کی۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا، حضور وہ تو آپ کو دھمکیاں دے کر گیا ہے اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگر وہ جنگ سے واپس آیا تو آپ کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا اس کے لیے نہیں بلکہ کفر پر اسلام کی فتح کے لیے کی ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور سلطان غیاث الدین بلبن کو فتح نصیب ہوئی۔ بادشاہ کو جنگ میں فتح ملی اور وہ دلی کی طرف واپس لوٹا، مگر دلی میں داخل نہیں ہوا بلکہ دلی سے باہر ایک عارضی محل میں قیام پذیر ہو گیا، کیونکہ دلی میں اس کے جشن کی بڑی ہی عظیم الشان تیاریاں چل رہی تھیں۔ جب آپ کے مریدوں کو یہ خبر لگی تو انہوں نے نہایت ہی تشویش کا اظہار کیا۔ اس پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہنوز دلی دور است، کہ دلی ابھی بھی دور ہے، لیکن یہ بات ہر کوئی سمجھ نہ سکا۔ اگلی صبح بادشاہ کو دلی میں داخل ہونا تھا، لیکن اسی رات وہ محل ٹوٹ کر گر پڑا اور بادشاہ اس ملبے کے تحت دب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے جو کہا تھا اس کا کیا مفہوم تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بہت ہی مایہ ناز بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر ہی میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ یتیم ہو گئے تھے، لیکن آپ کو اللہ عز و جل نے نہایت ہی عابدہ، طاہرہ، تقیہ ماں سے نوازا تھا، جو کہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھی۔ آپ نے سود کاٹ کر تمام مصائب کا سامنا کر لیا، لیکن اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشش جاری رکھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ عز و جل نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم و فضل، تقویٰ، طہارت اور ولایت کے درجے پر فائز کیا۔ حضرت خواجہ صاحب دنیا کی آسائشوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ سینکڑوں بادشاہ آپ کی زیارت کے لیے منتظر کھڑے رہتے تھے، لیکن آپ دنیا دار اور بادشاہوں سے زیادہ روابط نہ رکھتے تھے۔ آپ کے جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میرا جتنا بھی مال ہے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 18 ربیع الاخر کو غریبوں کا یہ مسیحہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک دلی میں واقع آج بھی سینکڑوں چاہنے والوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔